مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے۔ یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے، ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو اس کا خالق تھا، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی۔ دوسری پیپل پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو کہ جس نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی اس کے ساتھ کافی ایشوز پہ اختلافات ہیں، لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے زندگی دی۔ لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے۔ یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے۔ تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہے کہ میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے، بلکہ اس کا انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے آگے کیا عمل طے کرنا ہے۔ ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی تھرو عمران خان کو بھی کچھ اپنے سفارشات بھیجے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، بلکہ شام کو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں گے۔ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہمارا آئندہ کے لیے عمل ہے اس کے بارے میں ہم باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے، ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے۔ ابھی تو کون جج جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور 2 سپریم کورٹ بن جائیں تو کیسی عدلیہ جو ہے نا اپنے وقار کو برقرار رکھے اور کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی۔ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے حقوق کے لیے جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور
پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے گی اور کسی طور پر اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ صحیح معنوں میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے.